اسلام آباد میں اس وقت OIC کا اجلاس جاری ہے اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ جنکچر ہے جس میں خطے کے حساب سے اور ریجنل جو پولیٹکس ہے اور جو اس وقت انسانی بحران ہے افغانستان میں اس میں OIC کی لیڈرشپ نے جو لیڈ لی ہے اس کے اوپر ایک اہم فیصلے ہونے ہیں اور بہت ہی میں سمجھتی ہوں کہ ایک ایسا موقع ہے کہ اگر ہم نے بر وقت فیصلے OIC کی لیڈرشپ یا انٹرنیشنل پارٹنرز یا اسٹیک ہولڈرز نے نہ لیے تو یہ خطے کے جو معاملات ہیں وہ سنگین بھی ہو سکتے ہیں اور اگر لے لیے تو اس میں بہت بہتری بھی آ سکتی ہے. اور اس پریس کانفرنس کی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ کل جس وقت تمام وزرائے خارجہ مختلف ممالک سے پاکستان آ رہے تھے تو ہمارے جو ملک کے اوپر مسلط اس وقت وزیر اعظم کی کرسی پر برجمان ایک شخص بیٹھا ہوا ہے وہ ہر موقع ایسا تلاش کرتا ہے کہ جس وقت ملک کے اندر کوئی ایسا امپورٹنٹ مائل سٹون اچیو ہونے جا رہا ہو تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ آج بھی کنٹینر کے اوپر کھڑے ہیں. کل انہوں نے پھر کیونکہ پچھلے 8 سال سے شریف فیملی کے فوبیا میں مبتلا ہیں تو وہ ہر ایسا موقع تلاش کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت چائنیز پریزیڈنٹ پاکستان تشریف لا رہے تھے, جس وقت CPEC کی سائننگ آف سیریمنی تھی, اس وقت کنٹینر پر یہی شخص کھڑا ہو کر اس وزٹ کو بھی سبوٹاج کر رہا تھا. یہی تسلسل ہے اور یہ اصل میں جس وقت اس قسم کا کوئی انٹرویو دیتے ہیں یا اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں تو یہ اپوزیشن کو اٹیک نہیں کر رہے ہوتے. یہ ایک ایسا پیٹرن ہے, ایک ایسا تسلسل ہے کہ یہ ملک کے اوپر اٹیک کر رہے ہوتے ہیں. آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں, آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے تھا کہ ملک کے اندر کتنی امپورٹنٹ اس وقت کتنی امپورٹنٹ ایک OIC کی کانفرنس جاری ہے, لوگ آ رہے ہیں, ڈیلیگیٹس آ رہے ہیں اور آپ اس دن بھی نواز شریف, شہباز شریف, ملک کا دیوالیہ نکل گیا, کرپشن ہو گئی اور پوری وہی تقریر جو کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کر کرتے تھے. میں اس کی شدید مذمت تو کرتی ہی ہوں لیکن میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ یہ کسی ایسے شخص کی جس کی ذہنی حالت ٹھیک ہو وہ یہ کام نہیں کر سکتا. اور اس قسم کا اٹیک اس وقت جس وقت ایک امپورٹنٹ جنکچر ہے, ایک امپورٹنٹ کانفرنس ہونے جا رہی ہے اور آپ ایک ایسے نامعلوم ادارے کو انٹرویو دے کر اپوزیشن کو انسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ ایک صحیح شخص جو عقل سمجھ بوجھ رکھتا ہو یہ وہ نہیں کر سکتا. اس کے بعد وہ شخص جس کو جہانگیر ترین نے 30 یا 40 لاکھ روپے پہ رکھا ہوا تھا وہ دوسروں کو بتاتا ہے کرپشن کیا ہوتی ہے, جس کے اپنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے جوتے کے تسمے اپنے نہیں ہیں, جس شخص کے جو وہ کھاتا ہے وہ اپنے پیسوں سے نہیں کھاتا, جو جس کو گاڑی میں بیٹھ کر سفر کرتا ہے وہ اس کی اپنی نہیں ہے, وہ دوسروں کو کرپشن کے اوپر لیکچر دیتا ہے اور وہ اس وقت لیکچر دیتا ہے جب ملک کے اندر اتنا امپورٹنٹ ایونٹ ہونے جا رہا ہے. اور میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ پچھلے 3 سال میں اپنے کیسز, چاہے وہ پشاور کے 8 سال کے کرپشن آلودہ کیسز ہوں, بلین ٹری سونامی ہو, BRT پشاور ہو, مالم جبہ ہو, ہیلی کاپٹر کیس ہو, فورن فنڈنگ کیس ہو, اس کے اوپر کوئی سوال نہ کرے. اس کے بعد حکومت میں آنے کے بعد آٹا, چینی, بجلی, گیس, دوائی, کووڈ فنڈ, رنگ روڈ, کوئی سوال کوئی جواب نہیں. نیب بھی اندھا, FIA بھی اندھا, کسی قسم کا کوئی ریفرنس, کسی قسم کی کوئی کارروائی ان کے سکینڈلز کے اوپر پچھلے 3 سال میں شروع نہیں ہوتی کیونکہ اس کے اوپر نیب کے دروازے بھی بند ہیں اور نیب کے چیئرمین کی آنکھیں بھی بند ہیں, کیونکہ نیب نیازی گٹھ چور کو صرف استعمال کیا گیا دوسروں کے اوپر الزامات لگانے کے لیے. اور وہ بھی جس وقت فیصلے کورٹ میں گئے 1 سال 22 مہینے لوگوں کو سزائے موت کی چکیوں میں رکھنے کے باوجود جب فیصلے کورٹوں میں گئے تو ان کے منہ پر تماچے پڑے. وہ تمام فیصلے تاریخ کا بھی حصہ ہیں اور ریکارڈ کا بھی حصہ ہے جو یہ الزامات لگاتے ہیں. اور کل بیٹھ کے وہی باتیں شریف فیملی, نواز شریف, شہباز شریف, نواز شریف شہباز شریف کے فوبیا سے نکل ہی نہیں سکے عمران خان صاحب, اور اپنے ان کی اصل اوقات نیب کے چیئرمین, FIA کا DG, کسی تھانے کا SHO بننے کے قابل یہ شخص تھا جو آج ملک کے اوپر وزیر اعظم بن کر بیٹھا ہوا ہے, جس کے دماغ میں حسد اور جو سیاسی انتقام ہے اس کی آگ بجھ ہی نہیں رہی, اور ہر روز بیٹھ کے وہی باتیں, وہی الزامات جو پچھلے 3 سال سے پاکستان کی عوام سن رہی ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو ایک بھی آپ کا مطلب ہے کہ جو الزامات ہیں ان کو دہرانے سے الزامات سچ ثابت ہو جاتے ہیں. الزامات سچ ثابت ہوتے ہیں عدالتوں کے اندر جہاں سے آپ بھاگ جاتے ہیں. اگر آپ پہلی بات شروع کریں, ملک کو جب حکومت میں آئے
ملک کے تاثر کو کہ یہ ایک کرپٹ دیوالیہ شدہ ملک ہے، عمران خان نے بنایا. اگر اس ملک کی عوام کا آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی، کووڈ فنڈ تک نہیں چھوڑا تو وہ عمران خان نے نہیں چھوڑا. اگر پاکستان کی عوام کی روٹی کے اوپر کسی نے ڈاکہ ڈالا ہے تو وہ عمران خان صاحب نے ڈالا ہے. اپنے مافیاز کے ذریعے یہ ڈاکہ ڈلوایا گیا، جو کارٹلز اور مافیا اپنے سیدھے ہاتھ پر اپنے دائیں ہاتھ پر بٹھائے ہوئے ہیں اور دوسروں پہ الزام لگاتے ہیں کرپشن کا. شہباز شریف کو آپ نے 1 سال جیل میں رکھا. آپ نے ملک کا ہر منصوبہ کنٹروورشل کیا. آپ نے سی پیک کو کنٹروورشل کیا. آپ نے گندا نالا، صاف پانی، آشیانہ، لاہور میٹرو، ملتان میٹرو، ہر کسی کو کنٹروورشل بنایا صرف شہباز شریف کے حسد میں. آپ نے نواز شریف کے ہر منصوبے کو کنٹروورشل کیا اور جس وقت عدالتوں میں آپ کو ثبوت دینے کے باری آئی تو آپ سپریم کورٹ میں پچھلے دروازے سے اپنی درخواست دے کر بھاگ گئے اور آپ کہتے ہیں دوسرے کرپشن کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ چینی، میں بتاتی ہوں کرپشن ہوتی کیا ہے. عمران خان صاحب، آپ دوسروں پر الزام لگاتے ہیں، آپ کے اپنے لوگ آپ کی کرپشن کے سرٹیفکیٹس دیتے ہیں. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل سرٹیفکیٹ دیا. آپ کا اپنا آڈیٹر جنرل آف پاکستان آپ کی کرپشن کی روز رپورٹس کے قصے دیتا ہے پاکستان کی عوام کے سامنے. آپ کے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے استعمال کرتے ہیں کہ جہانگیر ترین نے 30 سے 35 لاکھ میں عمران خان صاحب کو رکھا ہوا تھا اور آج جہانگیر ترین صاحب نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے جو چینی مافیا، آٹا مافیا، گیس، LNG، فرنس آئل مافیا، دوائی مافیا، وہی جب کچن کے پیسے دے گا، وہی جب عمران خان صاحب کو خرچے کے پیسے دے گا تو پھر ملک میں کرپشن ہی ہوگی، جس کا سرٹیفکیٹ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل آپ کو دے چکی ہے. اس کے بعد چینی کرپشن یہ ہوتی ہے. نواز شریف اور شہباز شریف نے کہا تھا کہ چینی کی ایکسپورٹ کی اجازت دو جب ملک کے اندر قلت ہے. نواز شریف اور شہباز شریف نے کہا تھا کہ جب آپ نے 1 ملین ٹن کی اجازت دے دی تھی ایکسپورٹ کی اور ابھی کوٹا موجود تھا تو آپ نے اس کے اوپر مزید 1 ملین ٹن کی اجازت نواز شریف اور شہباز شریف کے کہنے پر دی تھی اور اس کے بعد آپ نے اس لیے دی کہ آپ پنجاب میں سبسڈی دے کر ان مافیاز کی جیبیں بھریں. یہ نواز شریف اور شہباز شریف نے آپ کو کہا تھا. اور اس کے بعد جو آپ نے ایکسپورٹ دے کر ملک کے اندر مصنوعی قلت بڑھائی، اس مصنوعی قلت کو بڑھانے کے بعد آپ نے قیمتوں میں اضافہ کیا. قیمتوں میں اضافہ کرنے کے بعد 60 سے 70 کلو جو چینی ہے وہ پاکستان کی عوام مہنگی انہوں نے خریدی. یہ نواز شریف اور شہباز شریف کے کہنے پر آپ نے کیا تھا. اور اس کے بعد جب چینی ایکسپورٹ کوٹا آپ نے کر لیا، چینی کی مصنوعی قلت بڑھ گئی، چینی کی قیمت میں اضافہ ہو گیا تو آپ نے وہی چینی دگنی پرائسز کے اوپر امپورٹ کرنی شروع کر دی. یہ کرپشن آپ کو حکم نواز شریف اور شہباز شریف نے دیا تھا کیونکہ ان کے ہوتے ہوئے تو ایکسپورٹ کا یہ کوٹا نہیں ہوتا تھا. ان کے ہوتے ہوئے تو جو چینی ہے وہ 130 روپے کلو نہیں ملتی تھی کیونکہ نواز شریف اور شہباز شریف نے اپنی فیملی بزنس کو نقصان پہنچاتے ہوئے پھر بھی انہوں نے پاکستان کی عوام کا خیال رکھا. اس کے بعد جو آٹا ہے، آٹے کے اندر بھی یہی سٹوری کو ریپیٹ کیا گیا. اسی قسم کی کرپشن کی داستان ہے آٹے کے اندر بھی اور آپ نے اسی طرح ایکسپورٹ کی اجازت دی. اس کے بعد آپ نے افغانستان اور سینٹرل ایشیا میں اس کو آٹے کو ایکسپورٹ کیا، اسمگل کیا اور پھر آپ نے آٹے کو امپورٹ کیا اور اس کے بعد آٹا جو ہے وہ 100 روپے کلو آپ نے پاکستان کی عوام پر کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا اور روٹی چوری کی. یہ بھی آپ کو نواز شریف اور شہباز شریف کا حکم آیا تھا کہ آپ آٹے کی پرائسز کو انکریز کر دیں اور اس کو سینٹرل ایشیا اور افغانستان میں اسمگل کر دیں. اس کے بعد جو بجلی ہے، کیا وجہ ہے کہ 11 روپے یونٹ بجلی نواز شریف کے دور میں آج 29 روپے یونٹ بجلی پاکستان کی عوام خرید رہی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ فرنس آئل جو ہے وہ اس کے اوپر آپ بجلی بنا رہے ہیں جو 1229 کلو واٹ جو فرنس آئل کی پروڈکشن تھی آج وہ پچھلے سال سے دگنی ہو چکی ہے اور فرنس آئل کے اوپر آپ بجلی بنا کے پاکستان کی عوام کو مہنگی بجلی دے رہے ہیں. کیوں وجہ ہے یہ؟ وہ اس لیے وجہ ہے کہ پاکستان کی عوام یہ جانتی ہے کہ آپ کے دائیں بائیں فرنس آئل مافیا بیٹا ہوا جو ہے وہ یہ بجلی فرنس آئل پہ بننے سے ان کی جیبیں بھریں گی اور پاکستان کی عوام کی جیبیں جو ہیں وہ ان پر ڈاکہ ڈلے گا. اس کے بعد BRT پشاور کرپشن کی الزامات لگاتے ہیں نواز شریف اور شہباز شریف پہ. لاہور کا BRT 29 کلومیٹر، پشاور کا BRT 29 کلومیٹر. لاہور کے اندر ایلیویشن زیادہ، پشاور کے اندر ایلیویشن اس کے مقابلے میں کم، لیکن 27 بلین میں بنتا ہے لاہور BRT اور 105 بلین میں بنتا ہے پشاور BRT. کرپشن نواز شریف اور شہباز شریف نے کی ہے. جو BRT پشاور ہے اس میں پشاور ہائی کورٹ کے 2 فیصلے آپ لیتے ہیں 2 دفعہ سٹے سپریم کورٹ میں کہ کارروائی نہیں ہونی چاہیے، منصوبہ مکمل ہو گیا. اب تو منصوبہ مکمل ہو کے بسیں جلنے بھی لگ گئی ہیں، اب کیوں نہیں کارروائی ہو رہی؟
کیوں نہیں انویسٹیگیشن ہو رہی؟ جو انویسٹیگیشن آپ کا آڈیٹر جنرل کہہ رہا ہے, جو انویسٹیگیشن آپ کی اپنی انکوائری کمیٹی کہہ رہی ہے کہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اور جو فیصلہ ہے پشاور ہائی کورٹ کا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر سنگین کرپشن کے جو انکشافات ہیں وہ ہوئے ہیں. کرپشن نواز شریف اور شہباز شریف نے کی ہے. کیوں نہیں نیب بی آر ٹی پشاور کی انویسٹیگیشن کرتا؟ روز شہباز شریف نواز شریف شہباز شریف نواز شریف جو فیصلے آ چکے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے اور انٹرنیشنل کورٹس کے, اس کے باوجود ریفرنس صرف نواز شریف اور شہباز شریف کا نیب جمع کراتا ہے اور ایف آئی اے. کیوں ایف آئی اے بی آر ٹی پشاور کی انویسٹیگیشن نہیں کرتا جب پشاور ہائی کورٹ کہہ رہی ہے کہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے؟ کیوں آپ نے سٹے آرڈر لیا ہوا ہے؟ کیوں 7 سال سے آپ نے فارن فنڈنگ اکاؤنٹ کے اندر سٹے آرڈر لیا ہوا ہے؟ کرپشن نواز شریف اور شہباز شریف نے کر دی. اس کے بعد جو میں نے آپ کو آٹے کی بات بتائی, دوائی کے اندر 600 ارب کا ڈاکہ ڈال دیا. پاکستان کی عوام آج مہنگائی جو ہے اس سطح پر پہنچنے کے باوجود جو فارمولا پی ایم ایل این نے دیا تھا کہ جتنی مہنگائی بڑھے گی اس کی آدھے اوسط سے جو ہے وہ بڑھے گی دوائی کی قیمت. کیوں آپ نے اس فارمولے کو چینج کیا؟ آپ نے وزیر کو ہٹایا کہ جب دوائی کا اسکینڈل آیا, جب وزیر کو ہٹایا تو اس کا مطلب ہے کرپشن ہوئی. کیوں نہیں انکوائری ہوئی؟ کیوں نہیں نیب کے چیئرمین نے دوائی اسکینڈل کے اوپر انکوائری کی؟ جب رنگ روڈ کا اسکینڈل آیا تو آپ نے وزیر جو ہے موصوف اس کو آپ نے ہٹا دیا اور آپ نے کہا کہ انکوائری ہوگی, کمیشن بن گیا. کیوں نہیں نیب کے چیئرمین نے اور ایف آئی اے کے ڈی جی نے اور آپ نے انکوائری کال کی؟ نواز شریف اور شہباز شریف نے کرپشن کی ہے. ہر چیز کو آپ یہ رنگ روڈ کا جو روٹ کو چینج کیا گیا تھا اپنے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے مافیا کی وجہ سے, جو پراپرٹی ٹائکونز تھے ان کی غلامی میں آپ نے جو روٹ کو چینج کیا, یہ نواز شریف اور شہباز شریف نے آپ کو کہا تھا کہ یہ چینج کریں. اور بات مختصر ہے کہ آپ نے آج کا دن اس لیے استعمال کیا, یہ جان بوجھ کر آپ نے استعمال کیا او آئی سی کا دن. کل آپ نے یہ پولیٹیکل انٹرویو دے کر کہ آپ نے دوبارہ سے سبوٹاج کرنے کی کوشش کی. آپ وزرائے خارجہ کو بلا رہے ہیں پاکستان میں کانفرنس کے لیے اور آپ نواز شریف اور شہباز شریف کا راگ الاپ رہے ہیں. اور کرپشن اگر اس ملک میں ہوئی ہے, اگر تاریخ 72 سال 73 سال 74 سال کی تاریخ میں اگر کسی نے کرپشن کیا تو وہ عمران خان نے کی ہے. اگر کسی ملک کے وزیر اعظم نے عوام کا آٹا چینی بجلی گیس دوائی چوری کیا ہے تو وہ عمران خان نے کیا ہے. اور اس کرپشن کی سزا جو ہے وہ پاکستان کی عوام بھگت رہی ہے, اور اس کا فائدہ صرف عمران خان کے مافیاز کارٹلز جو دائیں اور بائیں بیٹھ کر کابینہ کے یہ فیصلے کرواتے ہیں عمران خان صاحب سے. یہ جان بوجھ کر فیصلے کرائے جاتے ہیں اور دوسروں پر کرپشن کے الزامات لگائے جاتے ہیں کیونکہ پاکستان کی عوام اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, آج عمران خان کی کرپشن کی گواہی ان کے اپنے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے ساتھی دے رہے ہیں. آج اکبر ایس بابر جو ہے وہ عمران خان کے ساتھی تھے. جسٹس وجی الدین جو تھے وہ الیکشن کمشنر تھے ان کے الیکشنز کے, جن پہ سب سے زیادہ اعتبار کیا جاتا تھا. وہ گواہی دے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جہانگیر ترین نے 35 سے 40 لاکھ روپے پہ رکھا ہوا تھا. جس شخص کو کے بارے میں اس کے اپنے ساتھی آڈیٹر جنرل کی رپورٹس یہ کہہ رہی ہیں کہ کووڈ فنڈ عمران خان نے کھایا ہے, عوام کی صحت کا پیسہ کھایا ہے. اور 350 ارب کا تو کوئی ریکارڈ نہیں جس کی کرپشن ہوئی ہے. 900 ارب تو ویسے ہی بنی گالا کے جو تہ خانے ہیں اس کے اندر کووڈ فنڈ کا جمع ہو چکا ہے. جس کووڈ فنڈ سے عوام کو ریلیف ملنی تھی اس سے صرف پاکستان میں عمران خان کے مافیاز اور کارٹلز کو ریلیف ملا ہے. جو چینی آٹا بجلی گیس دوائی کی مد میں پیسہ رہ گیا تھا وہ کووڈ فنڈ میں کھایا گیا. اور کرپشن کی نواز شریف اور شہباز شریف نے. اور اس کے بعد جو بنی گالا کا گھر ہے وہ کس نے ریگولرائز کرایا پرانا ڈیٹ میں ڈال کے؟ کس نے کمپیوٹر کا ڈیٹا بدلا؟ کس نے ریکارڈ کو بدل کر ریکارڈ چینج کیا اور اس کو ریگولرائز کرایا؟ اور یہ جو آٹا چینی بجلی گیس دوائی اور فرنس آئل کی چوری ہے نا, یہ ایسے نہیں ہو رہی. اس کی وجہ پیچھے یہ ہے کہ زمان پاک کا گھر رینوویٹ ہونا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جس گاڑی میں موصوف سفر کرتے ہیں اس کے پیٹرول کا خرچہ بھی پہلے جہانگیر ترین صاحب دیتے تھے, اور اب یہ جو کارٹلز اور مافیاز جن کی جیبیں بھری جا رہی ہیں اب یہ اس کا پیسہ دیتے ہیں. آپ دوسروں پر الزام جو لگاتے ہیں, 25 کروڑ روپے پہ پنجاب میں سیمنٹ کے دیے جا رہے ہیں این او سیز, وہ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں کرپشن کا. جو گندم ہے وہ پولٹری مافیا کو بیچ دی گئی,
الزام لگاتے تھے کہ حمزہ شہباز جو ہے وہ پولٹری میں کرپشن کرتا ہے. ہم نے تو کبھی کوٹا نہیں دیا ویٹ کا پولٹری کو. جان بوجھ کر یہ کوٹا دیا گیا کیونکہ ان مافیاز کی جیبیں بھری جائیں. جان بوجھ کر یہ فیصلے کرائے جاتے ہیں. عمران خان صاحب جان بوجھ کر یہ فیصلے کرتے ہیں. یہ کوئی نالائکی نہیں ہے, یہ صرف اور صرف مافیاز اور کارٹلز کی جیبیں بھرنے کے لیے فیصلے کرائے جاتے ہیں. یہ کابینہ کے فیصلے جو ہیں جس کی سزا آج پاکستان کی عوام بھگت رہی ہے, یہ نواز شریف اور شہباز شریف نہیں کرا رہے, یہ عمران خان صاحب اپنے ہاتھوں سے اپنے قلم سے فیصلے کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آج یہ سزا پاکستان کی عوام بھگت رہی ہے. اور کہتے ہیں OIC کے کانفرنس سے ایک دن پہلے کہ نواز شریف اور شہباز شریف کرپٹ تھے. آپ شروع کرتے ہیں کہانی گندا نالا, صاف پانی, آشیانہ, تمام کیسز جو کہ تمام فیصلے ان کے خلاف اور نواز شریف کے اور شہباز شریف کے حق میں آ چکے ہیں کہ ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی. پاکستان کی کورٹس نے تو یہ فیصلے دیے ہی دیے ہیں, انٹرنیشنل کورٹس نے دیے ہیں. انٹرنیشنل سرٹیفکیٹ آپ کو ملتا ہے کہ آپ سب سے بڑے چور ہیں 74 سال میں پاکستان کی تاریخ میں, اور انٹرنیشنل کورٹس نواز شریف اور شہباز شریف کو کے حق میں فیصلے دیتی ہیں کہ 1 روپے کی کرپشن نہیں ہوئی. اور ابھی وہ آئے تھے شہزاد اکبر صاحب جو یوں کاغذ لہرا رہے تھے PID کے اندر پرسوں, کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ جو کرپشن ہوئی ہے, یہ جو ڈاکے ڈالے گئے ہیں, یہ جو براڈ شیٹ کے اندر ٹاؤٹس کے ذریعے ڈاکے ڈالے گئے ہیں, ان کے پیچھے پاکستان کی عوام جانتی ہے کوئی حقیقت نہیں ہے. اپنے سکینڈلز جب عیاں ہو رہے ہیں پاکستان کی عوام کے سامنے تو دوبارہ سے ایک آن سلاٹ. FIA کی کورٹ کو صرف ایک کام ہے, 1.25 سال ہو گیا کوئی ریفرنس جمع نہیں کرایا شہباز شریف, کوئی چلان جمع نہیں کرایا. اس دن جب کورٹ نے کہا کہ آپ نے چلان جمع نہیں کرایا, 1.25 سال ہو گئے, کبھی 56 والیوم, کبھی 57 والیوم, کبھی 50 والیوم کہ شہباز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ کا الزام, شہباز شریف کے خلاف کرپشن کا الزام, شہباز شریف ہر منصوبہ جس سے شہباز شریف نے پاکستان کی عوام کو ریلیف دیا, نواز شریف نے پاکستان کی عوام کو ریلیف دیا, اس کو بند کرنے کا منصوبہ عمران خان نے بنایا. کہتے ہیں پچھلی ادوار میں مہنگی بجلی خریدی تھی, آج تک گیس جو استعمال کر رہی ہے پاکستان کی عوام وہ نواز شریف کے کانٹریکٹس جو کیے ہوئے اس سے کر رہی ہے. اگر مہنگے تھے, اگر یہ منصوبے مہنگے تھے تو کیوں نہیں بند کیے؟ ان پہ الزامات لگاتے ہیں, روز الزامات لگاتے ہیں. شریف خاندان, یہ عوام کو بھی پتہ ہے اور میں دہرانا چاہتی ہوں, شریف خاندان اور پاکستان مسلم لیگ نون جس احتساب سے گزری ہے پاکستان کی تاریخ میں کوئی پولیٹیکل فیملی اور کوئی پولیٹیکل پارٹی اس طرح کے احتساب اور سیاسی انتقام سے نہیں گزری. اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہر کورٹ کا فیصلہ شریف خاندان کے حق میں آیا ہے, مسلم لیگ نون کے حق میں آیا ہے, کیونکہ ایک دھیلے کی کرپشن جو ہے وہ ثابت نہیں ہو سکی. یہاں ہر منصوبہ اٹھاؤ کرپشن سے بدبودار ہے. اپنے گھر سے لے کر جس گھر میں موصوف رہتے ہیں اس کو بھی غیر قانونی طور پہ ریگولرائز کرایا. جس گھر میں لاہور میں رہتے ہیں وہ بھی عوام کی آٹا, چینی, بجلی, گیس, دوائی کے اوپر ڈاکہ ڈال کے اس کی رینوویشن کرائی. لے کر جائیں کیمرے. اگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی تو انکم جو آپ بتاتے ہیں اور جو آپ ٹیکس دیتے ہیں تو کہاں سے کروڑوں روپے کی جو 5 کروڑ 6 کروڑ کا جو زمان پاک کی رینوویشن ہوئی ہے کدھر سے ہوئی ہے؟ جنہوں نے آپ کو دیے تھے نا وہ NOC صادق اور امین ہونے کی, ان کی تو آڈیوز پاکستان کی عوام کے سامنے آ گئی ہیں, اور وہ اس لیے کیونکہ ڈیم فنڈ جو پاکستان کی عوام کو ڈیم فول بنانے کے لیے تھا, وہ جو ڈیم فنڈ تھا نا کرپشن سے آلود, کدھر ہے وہ ڈیم فنڈ؟ اس کے پیسے کدھر ہیں؟ اور آپ الزامات لگاتے ہیں دوسروں پر. عمران خان صاحب, آپ کو اب اپنی کرپشن اور جس کرپشن سے, جس چوری سے اور جس ڈاکے سے پاکستان کی عوام آج روٹی نہیں خرید سکتی, بجلی کا گیس کا بل نہیں دے سکتی, بچوں کی فیس کے پیسے نہیں دے سکتی, اپنے والدین اور اپنے گھر والوں کے دوائی کے پیسے نہیں دے سکتی. کرپشن یہ ہوتی ہے. کرپشن وہ ہوتی ہے جس کو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل سرٹیفائی کرے. کرپشن وہ ہوتی ہے کہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان آف دا گورنمنٹ اس کو سرٹیفائی کرے اور اس کے اوپر رپورٹ دے. کرپشن وہ ہوتی ہے کہ آپ کے منصوبوں کے اوپر, اور یہ جو کورٹس کے فیصلے ہیں وہ یہ کہیں کہ کرپشن جو ہے اس کا بازار گرم ہے. اور کرپشن کے اوپر آنکھیں بند اور دروازے بند تب ہوتے ہیں جب نواز شریف کے اوپر کرپشن کا الزام لگا, اس نے خط لکھا سپریم کورٹ کو کہ آپ انکوائری کریں, آپ اس کو شروع کریں. اور جب آپ کی کرپشن کا سوال ہوتا ہے تو نیب کے بھی دروازے بند, آنکھیں بند, منہ بند, FIA کی بھی آنکھیں اور منہ بند. کیوں نہیں FIA انکوائری کرتی؟ کیوں نہیں چلان جمع کراتی؟ کیوں نہیں نیب ریفرنس جمع کراتی؟ معلم جبہ ہیلی کاپٹر کیس, بلین ٹری سونامی, آٹا, چینی, بجلی, گیس, دوائی, BRT پشاور, کووڈ فنڈ, رنگ روڈ,
کیوں نہیں جمع کراتی؟ کیوں نیب اور ایف آئی اے خاموش ہے؟ کیونکہ بشیر میمن صاحب کو آپ نے کہا تھا کہ نواز شریف اور شہباز شریف اور مسلم لیگ نون کے قائدین کے اوپر کیسز شروع کریں، اس نے کہا کوئی کیس نہیں بنتا، اور آج عدالتیں وہی بات کر رہی ہیں، اور آپ کے اوپر اس لیے انکوائری شروع نہیں ہوتی اور آپ اسٹے کے پیچھے چھپتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ اپنے فیصلوں کے ذریعے یہ کرپشن کر رہے ہیں۔ عوام یہ سب جانتی ہے، اس لیے آپ روز بیٹھ کر چاہے کسی انٹرنیشنل ادارے کو انٹرویو دیں، چاہے آپ جلسوں میں کھڑے ہو کر حسد اور بغض اور سیاسی انتقام سے بھری ہوئی تقریریں کریں بدبودار، میں ہم دعا کرتے تھے کہ آپ پاکستان کی عوام جہاں 2018 پر نواز شریف یہ ملک چھوڑ کے گیا، آر ٹی ایس بٹھا کر پاکستان کی عوام سے یہ بدلہ لیا گیا اور اس بدلے کا خمیازہ آج پاکستان کی عوام بھگت رہی ہے۔ آپ نے سارا وقت، اور یہ میں نے جیسے پہلے کہا یہ غیر معمولی بات نہیں ہے، یہ تسلسل ہے، یہ تسلسل چائنیز پریزیڈنٹ کے پاکستان آنے کے اوپر شروع ہوا تھا، اور جب کوئی ایونٹ ہوتا ہے، جب کسی قسم کا کوئی مائل سٹون پاکستان عبور کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپ اسی قسم کے حرکتیں کرتے ہیں تاکہ ہر چیز کنٹروورشل ہو۔ آپ نے آتے ہی وہ ترقی جو 5.8% تھی، آپ نے آتے ہی یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ ملک دیوالیے کا شکار ہے، آپ نے آتے ہی تاثر دینے کی کوشش کی کہ کرپشن سے ملک کے اندر جو مافیاز ہیں اور ملک، آپ نے ہر وہ جھوٹا الزام لگانے کی کوشش کی جس سے پاکستان کو نقصان پہنچے، اس کے امیج کو نقصان پہنچے، اور آج آپ نے وہی حرکت دہرائی۔ لیکن یہ جتنی چیزیں میں نے آپ کو آج بتائی ہیں اور جتنی چیزیں اور کیسز میں نے بتائے ہیں، اس کے تمام کابینہ کے فیصلوں کے ریکارڈ اس وقت سرکاری جتنا ریکارڈ ہے اس کا حصہ ہیں کہ یہ تمام جو فیصلے جس سے یہ تمام کرپشن ہوئی وہ عمران خان کے دستخط سے فیصلے ہوئے ہیں۔ یہ جتنا آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی، کووڈ، رنگ روڈ کی کرپشن ہے، جو 3 سال کے پی کے ہیلی کاپٹر کیس، بلین ٹری سونامی، بی آر ٹی پشاور، مالم جبہ، یہ جتنے کیسز ہیں یہ سب عمران خان کے فیصلوں کی وجہ سے ہوئے ہیں، یہ عمران خان کی مرضی کی وجہ سے ہوئے ہیں، کیونکہ عمران خان نے یہ دہاڑی لگائی صرف اس لیے ہے کہ مافیاز، کارٹلز کی جیبیں بھری جائیں، اور جس دن یہ جیبیں بننی بند ہو گئیں اس دن عمران خان کا خرچہ، پانی، سب کچھ بند ہو جائے گا۔ اور ایک بات میں ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ کرپشن پہ عمران خان کا لیکچر بالکل ایسے ہی ہے جیسے عمران خان مورل ویلیوز پہ دوسروں کو لیکچر دیں، بالکل ایسے ہی ہے۔ یہ جتنے میں نے ابھی آپ کے سامنے کیسز رکھے، اس کی تفصیل پہ وائٹ پیپر ہمارے پاس موجود ہے، جو ایک ایک کر کے اس کی جتنا میں نے ڈیٹا آج آپ کو دیا ہے، چاہے وہ چینی کا 600 ارب ہو، چاہے وہ آٹے کا 400 ارب ہو، چاہے وہ دوائی کا 800 ارب ہو، چاہے وہ فرنس آئل کا کے اندر ڈاکہ ہو، ان سب کا جو میں نے ریکارڈ آپ کو بتایا ہے کہ اس کے اوپر دستخط عمران خان کے ہیں، چاہے وہ توشہ خانہ کے اندر گھڑیوں اور سونے کی چوری ہو، سب عمران خان صاحب کے حکم کے اوپر ان کے دستخط کے ساتھ۔ جو توشہ خانہ کی گھڑیاں اور سونا نہ چھوڑے وہ دوسروں پہ کرپشن کا الزام لگا رہا ہے، جو عوام کا آٹا نہ چھوڑے، بجلی نہ چھوڑے، گیس نہ چھوڑے، جو عوام کے پاس روٹی کھانے کے پیسے نہ چھوڑے، جو عوام کو گھر کا کرایہ دینے کے پیسے نہ چھوڑے، اپنے کارٹلز اور مافیاز کے خرچے پورے کرنے کے لیے وہ دوسروں پہ کرپشن کا الزام لگاتا ہے۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں، اور میں میڈیا کو بھی کہنا چاہتی ہوں کہ جتنے فیصلے ان کے الزامات کے اوپر کورٹس کے فیصلے ہیں وہ مسلم لیگ نون کے فیصلے نہیں ہیں، وہ چاہے پشاور ہو، چاہے لاہور ہو، چاہے کراچی ہو، ہر کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے۔ وہ پڑھانے چاہیے فیصلے کہ کس طرح ایک شخص نے دوسروں کے اوپر الزام لگایا اور کس طرح کورٹس نے وہ فیصلے دے کر ان الزامات کی نفی کی۔ ایک ایک روپیہ نواز شریف، شہباز شریف نے پاکستان کی عوام پہ جو منصوبے لگائے، اس میں ایک دھیلے کی کرپشن جو الزام ہے وہ ثابت نہیں کر سکے، اور آپ لیکچر دے رہے ہیں، اور اس دن دے رہے ہیں جس وقت ایک اتنا بڑا مائل سٹون اچیو ہونے جا رہا ہے، جس وقت اتنے امپورٹنٹ فیصلے ہونے جا رہے ہیں خطے کے حوالے سے۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، لیکن جس انسان کے اندر شرم نہ ہو وہ یہ کام وہ ایسے کرتا ہے۔ ہم 3 سال سے یہ کہہ کر تھک گئے ہیں کہ آپ کو شرم آنی چاہیے، لیکن آپ کو شرم نہیں آئی، ہم آپ کو شرم دلا ہی نہیں سکے۔ اور جو جس حالات میں آج پاکستان کی عوام ہے اس کو دیکھتے ہوئے دکھ ہوتا ہے، دل میں دکھ ہوتا ہے، اور آپ کی باتوں کا جواب دینے کا دل نہیں کرتا، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو اتنا گرا دیا ہے اس طرح کی باتیں کر کے،
اور اب یہ باتیں کہ لوٹ کے لے گئے طاقتور آپ کی حکومت میں، لوٹ کے لے گئے طاقتور عوام کا آٹا چینی آپ کی حکومت میں عمران خان صاحب. اگر کسی نے پاکستان کی عوام کو لوٹا ہے، پاکستان کے عوام کے حقوق کو لوٹا ہے، میڈیا کے حقوق کو لوٹا ہے، انسانی حقوق کو لوٹا ہے، پاکستان کی اب نوجوانوں کے حقوق کو لوٹا ہے، تو وہ آپ نے لوٹا ہے، آپ کی حکومت نے لوٹا ہے، آپ کے دستخطوں سے لوٹا ہے، آپ کے فیصلوں سے لوٹا ہے، اور یہ ڈاکے ڈالے گئے ہیں. اس لیے آپ جب بات کرتے ہیں تو ایک انگلی دوسری طرف اٹھتی ہے، اس انگلی کے جواب تو ہم دے چکے ہیں، لیکن 3 انگلیاں آپ کی طرف اٹھتی ہے. اور انشاءاللہ یہ جتنا آن سلاٹ ہے دوبارہ سے شہباز شریف کے اوپر، یہ ہم جانتے ہیں کیوں ہے. یہ اس لیے ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر شہباز شریف باہر ہوگا تو یہ تمام چیزیں پاکستان کی عوام کے سامنے آئیں گی، کیونکہ آپ کا مقابلہ، جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ کا جو اصل جو آپ کی، میں اب وہ ورڈ نہیں استعمال کرنا چاہتی، میں وہ اس سے اجتناب کروں گی، کہ آپ کی جو اصل پوزیشن ہے وہ تھانے کے SHO کی ہونی چاہیے تھی، آپ کی اصل پوزیشن FIA اور NAB کے چیئرمین کی ہونی چاہیے تھی، اور آپ جس منصب پر بیٹھے ہیں وہ منصب تو صرف عوام کے بارے میں سوچتا ہے، وہ تو مافیا کے بارے میں نہیں سوچتا، وہ تو کارٹل کے بارے میں نہیں سوچتا، وہ صرف پاکستان کی عوام کو ریلیف دینے کے بارے میں سوچتا ہے. لیکن آپ شریف خاندان کے فوبیا میں اور مسلم لیگ نون کے فوبیا میں اس طرح قید میں ہے اس کی، کہ آپ کے دماغ اور آپ کا ذہنی توازن جو ہے وہ بالکل ہل چکا ہے، اور آپ صرف اپنی ذاتی سیاست، بغض اور حسد سے باہر آ ہی نہیں سکے، اور جس کا خمیازہ پاکستان کی عوام بھگت رہی ہے. جی میڈم، OIC کے ایجنڈے پر کشمیر کے نہ ہونے پر مسلم لیگ نون کو اعتراض ہے؟ دیکھیں، میں سب سے پہلے تو یہ ضرور کہوں گی کہ جو پشاور میں اس وقت KPK میں ہو رہا ہے، میں آپ کے سوال پر آتی ہوں، اس کی میں شدید مذمت کرتی ہوں. اور الیکشنز کو بھی، یہ جو ملک کے اندر انتشار، فاشسٹ مائنڈ سیٹ، افراتفری، انٹالرنس، عدم برداشت، یہ بھی عمران خان کا تحفہ ہے اس قوم کو. یہ عمران خان آج جو خیبر پختون کے اندر جو الیکشن کے اندر جو ویژولز آ رہے ہیں، میں اس کی شدید مذمت کرتی ہوں. میں سیاسی جماعتوں کے کارکنان دونوں اطراف پہ ان کو یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ کی جو جان ہے اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے. آپ لوگ پلیز اس قسم کی جو رویہ ہے اس کو ترک کریں. الیکشن میں جو پاکستان کی خیبر پختونخوا کی عوام جو جس کو بھی ووٹ دینا چاہتی ہے اس کو ووٹ دینے دیں. اس طرح آپ الیکشن کو بھی خراب کریں گے، عوام کو بھی الیکشن ووٹ دینے کے آنے کے لیے آپ اس کی بھی نفی ہے. آپ پلیز اس طرح جو ہے اپنے رویے کو، ایک الیکشن کو اس کی نظر نہ کریں، کیونکہ کوئی بھی جانی نقصان جو ہے وہ اس کا خطرہ ہے. اور آپ لوگ پلیز اس کے اوپر جو آپ کا سوال ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ جو کشمیر کا سودا کرتے ہیں، جو کشمیر کے اوپر جس کی کوئی پالیسی نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ چوک کا نام سری نگر رکھ دو، آدھا گھنٹہ کھڑے ہو جاؤ، آدھا گھنٹہ بیٹھ جاؤ، اور اس کے علاوہ کوئی پالیسی نہ ہو. اور OIC کے ایجنڈے کے اوپر یہ جو خطہ ہے نا، جو افغانستان کے اندر انسانی بحران ہے، اس سے زیادہ جو اس وقت کشمیر کے اندر مسئلہ ہو رہا ہے، جو کشمیر کے اندر اس وقت بلیک آؤٹ ہے، جو انسانی بحران ہے، اور جس قسم کی بربریت وہ مودی جس کی الیکشن کیمپین میں حصہ ڈالا عمران خان صاحب نے کہ مودی آئے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا، وہ کیسے OIC کے. اور یہ بات ضرور سوچنے والی ہے کہ کیوں انٹرنیشنل کمیونٹی شائے اوے کرتی ہے، کیوں اس دور میں جب عمران خان ملک کے اوپر مسلط ہے وہ کیوں شائے اوے کرتی ہے انٹرنیشنل کانفرنسز کے اندر کشمیر کے معاملے کو انکلوڈ کرنے کی اور انٹیگریٹ کرنے کی. یہ سوالیہ نشان ہے، اور اس کے اوپر ہمارا ایک بھرپور موقف ہے جو کہ ایک پریس کانفرنس کے ذریعے دیے جائے گا، اور ہم کشمیریوں کے ساتھ بھی کھڑے ہیں. اور ہم انٹرنیشنل کمیونٹی سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ بالکل اس کے اوپر نہ صرف بات کریں، بلکہ جس طرح افغانستان کے مسئلے کو حل کیا جا رہا ہے، اسی طرح پیلسٹائن اور کشمیر کے مسئلے کے اوپر بھی انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ اپنا رویہ بدلے. میڈم، جنید صفدر کی شادی کے موقع پر شہباز گل صاحب کی طرف سے نامناسب قسم کے ٹویٹ ذاتیات سے حملے کیے گئے، تو اس قسم کی جو سیاست ہے کیا کہیں گے؟ کس کے بارے میں؟ کس نے کیے؟ شہباز گل صاحب. میں جانتی نہیں جی، آپ اس موصوف کی بات کر رہے ہیں، میں جانتی نہیں. کوئی اور سوال؟ ہاں، یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ RTS بٹھا کر قوم سے بدلا لیا گیا، کس نے بدلا لیا؟ دیکھیں، اس پہ ہمارا موقف بالکل دو ٹوک ہے کہ وہ تمام عناصر جو پاکستان میں 74 سال سے ملک کے الیکشن کے اندر انٹرفیئر کرتے ہیں،
جو ملک کا الیکشن چوری کرتے ہیں. انہوں نے 2018 میں عمران خان کی حکومت کو مسلط کرنے کے لیے الیکشن چوری کیا گیا. اور یہ بھی دیکھیں کیا وجہ ہے, اس کا ثبوت آج مل رہا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جو ملک 5.8% پہ ترقی کر رہا تھا, جس پارٹی کو پاکستان کی عوام نے ووٹ دیا, کیا وجہ ہے کہ RTS کو بٹھا کر الیکشن کے نتائج کو تبدیل کر کے آپ نے ایک ایسے شخص کو ملک پر مسلط کیا گیا کہ جس نے صرف ملک کو نقصان پہنچایا, چاہے وہ خارجی نقصان ہو, داخلی نقصان ہو, معاشی نقصان ہو. ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر کے ملک کے عوام کو مفلسی, غربت, بے روزگاری میں جھونک کر کہتے ہیں کہ جو آج ملک کا حال ہے وہ پچھلی حکومتوں کی وجہ سے ہوا ہے. اگر وہ پچھلی حکومتوں کی وجہ سے ہوا ہے تو جو 3 سال میں ہوا ہے وہ کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ میڈم پہلے کہہ رہے تھے کہ جو EVM ہے اس پہ انتخابات ہونے چاہیے اور وزارت حکومت نے اس کو عام کیا ہے. اب بلکہ انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن نے وزارت سائنس سے مشینیں مانگی ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا سے خرید کے دیں گے ہمارے پاس. یہ ماڈل اس کے قابل نہیں. جو ملک جو وزیر اعظم سلیکٹڈ بھیگ مانگتا ہو, جس نے عوام کا آٹا, چینی, بجلی, گیس, دوائی چوری کر لیا ہو, وہ یہ چاہتا ہے کہ عوام ووٹ نہ دے. اس دفعہ سافٹ ویئر ووٹ دے. تو سافٹ ویئر تو ووٹ نہیں دیتا, ووٹ تو دے گا پاکستان کی عوام. نہ وہ EVMs جس کے اوپر الیکشن کمیشن کا کوئی کانفیڈنس نہیں ہے, آپ کے اپنے ملک کے اندر ٹیکنالوجی کے اداروں کا کوئی کانفیڈنس نہیں ہے, پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا کانفیڈنس نہیں ہے, پارلیمان کا کانفیڈنس نہیں ہے. چور دروازے سے غیر قانونی طور پر جوائنٹ سیشن کے اندر EVM اوورسیز سے ریلیٹڈ وہ قوانین لے کر آئے جو نہ نیشنل اسمبلی میں پیش ہوئے تھے نہ سینٹ میں پیش ہوئے تھے. یہ جوائنٹ سیشن کو غیر قانونی طور پر استعمال کیا گیا جو غیر آئینی ہے اور پارلیمان کے رولز کے مطابق نہیں ہے. وہ صرف اس لیے کیا گیا کیونکہ پاکستان کی عوام اب آٹا, چینی, بجلی, گیس, دوائی, کووڈ فنڈ والوں کو, مافیاز کو, کارٹلز کو اب ووٹ نہیں دے گی. تو جیسے میں پہلے کہتی ہوتی ہوں کہ آپ جو مرضی کر لیں, خدا را کرسی چھوڑیں تاکہ پاکستان کی عوام کو کوئی ریلیف مل سکے. میڈم یہ بتائیے گا کہ 23 کرنے کا کہا تھا چیئرمین نیب کا, آرڈیننس بھی چیلنج کرنے کا کہا تھا اپوزیشن نے, یہ قانون سازی بھی چیلنج کرنے کی گئی تھی, چیلنج کیوں نہیں؟ جی بالکل, ہم نے نہ صرف یہ بلکہ جتنے میں نے ابھی آپ کو اسکینڈلز بتائے ہیں, جو تمام میں نے پہلے کہا کہ یہ ریکارڈ کا حصہ ہیں اور عمران خان کے دستخطوں سے ہوئے ہیں, ان سب کو بھی, اور جو آپ نے EVM اور الیکٹورل ریفارم جو سو کالڈ الیکٹورل ریفارم ہے, کیونکہ الیکٹورل ریفارم وہ ہوا تھا جو 2017 میں ہوا تھا, اور انشاءاللہ اب الیکٹورل ریفارم دوبارہ بھی پاکستان مسلم لیگ نون ہی کرے گی. دوبارہ پاکستان مسلم لیگ نون ہی ترقی کی شرح کو 6% سے بڑھائے گی. دوبارہ پاکستان مسلم لیگ نون ہی کے اندر وہ کیپیسٹی اور وہ کیپیبلٹی ہے کہ جو ملک کے اندر مہنگائی ختم کرے گی, سستا آٹا, بجلی, گیس, دوائی, اس چور کرپشن جو بازار گرم ہے اس کو گھر بھیج کر دوبارہ سے پاکستان جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے سرٹیفکیٹ دیا تھا کہ مسلم لیگ نون کی دور میں ملک کے اندر سے کرپشن ختم ہوئی تھی اور کم ہوئی تھی, دوبارہ سے وہی چیزیں. صرف پاکستان میں اگر کوئی جماعت یہ اہلیت رکھتی ہے, یہ صلاحیت رکھتی ہے, یہ انٹینشن رکھتی ہے, یہ نیت رکھتی ہے, تو وہ صرف نواز شریف اور شہباز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون ہی ہے. میڈم یہ بتائیے گا کہ حکومت آپ سے درخواست کر رہی ہے کہ 23 مارچ کی جو ڈیٹ ہے اس کو چینج کیا جائے, تو کیا آپ PDM 23 مارچ کی ڈیٹ پر نظرثانی کریں؟ حکومت سے پاکستان کی عوام ایک درخواست کر رہی ہے کہ آپ درخواستیں چھوڑیں اور آپ خدا کا واسطہ گھر جائیں. اور میں کل ایک بیان سن رہی تھی, میں بھول گئی, میں ضرور کہنا چاہتی ہوں. ایک وزیر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اگر دوائی 5 روپے سے 7 روپے ہو گئی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے, فواد چودھری صاحب. اور ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات کی ایک اور وزیر نے کہ عادتیں بدل لے عوام, عادتیں بدل لے. اگر مہنگائی ہو گئی ہے تو آپ عادتیں بدل کے اس کے ساتھ ایڈجسٹ کر لیں, تو اب عوام عادت نہیں بدلے گی, اب انشاءاللہ حکومت بدلے گی, اور حکومت وہ آئے گی جو پاکستان کی عوام کو ریلیف دے گی. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.